سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 14 کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں کسی بھی رکوع کا، اور اس کے بعد اس رکوع کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات یا واقعات بیان کیے ہیں ان کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ تو پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقالت اليہود، یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ کہتے ہیں لیست النصارى، کہ عیسائی نہیں ہیں علی شیء، کسی صحیح راہ پر۔ یہودی عیسائیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی صحیح راہ پر نہیں ہیں۔ اور وقالت النصارى، جو عیسائی ہیں لیست الیہود، وہ یہودیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہودی نہیں ہیں علی شیء، کسی صحیح راہ پر۔ وہم یتلون الکتاب، اللہ فرماتا ہے کہ یہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ عیسائی انجیل کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ جو یہودی ہیں یہ توریت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، حالانکہ دونوں غلط ہیں۔ وہ بھی خدا کا بیٹا مانتے ہیں، وہ بھی خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا کذالک، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کہی جو علم نہیں رکھتے، یعنی کہ مشرکین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح کی بات قال الذین، ان لوگوں نے کہی لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، ایسی باتیں وہ بھی کرتے ہیں۔ کون؟ مشرکین۔ یہودیوں کے پاس توریت تھی، وہ بھی ایسی باتیں کہ اللہ کا بیٹا ہے عزیر علیہ السلام۔ عیسائیوں کے پاس کتاب تھی، وہ بھی ایسی باتیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب مشرکین جو ہیں یہ تو ہیں ہی فارغ، یہ تو شروع سے ان کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی حکمت نہیں۔ اس کے باوجود یہ بھی انہیں کے ساتھ ہیں، یہ کہتے ہیں فرشتے جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا فاللہ، بس اللہ تعالیٰ یحکم، فیصلہ فرمائے گا بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت والے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بارے میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ آگے فرمایا ومن اظلم، اور کون ہے اظلم، سب سے زیادہ ظالم اس شخص سے، ممن منع، جو منع کرتا ہے مساجد کے اندر، اللہ کی مسجدوں کے اندر، ان یذکر، یہ کہ ذکر کیا جائے، فی اسمہ، اس کے نام کا۔ اللہ فرماتا ہے اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے منع کر دے۔ سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے جو ذکر سے منع کرے، جو اللہ کی مسجدوں میں جا کر اللہ کا نام لینے سے منع کرے، وسعی، اور کوشش کرے، فی خرابیہا، اس کو خراب کرنے کی، اس کو برباد کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں، ما کان لہم، کہ نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا، یہ کہ وہ اس مسجد میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جب داخل ہوں تو پھر ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ کیوں؟ لہم، ان کے لیے، فی دنیا، دنیا کے اندر، خزیون، ذلت لکھ دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب عظیم، بہت بڑا دردناک عذاب ایسے لوگوں کے لیے رکھ دیا ہے جو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرق میں بھی ہے اور مغرب میں بھی ہے۔ مشرق اور مغرب یہ سب کس کے لیے ہیں؟ یہ سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جس طرف بھی منہ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پالو گے۔ یہاں پر یہودی اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان اب جو ہے نا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور پہلے جو ہے نا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو پہلے والی نمازیں جو ہے نا صحیح نہیں ہیں۔ یہاں پہ اس طرح یہ واقعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منہ کرنے سے عبادت کا مطلب نہیں ہے، آئینما تولو، تم جس طرف بھی اپنا چہرہ پھیرو گے، ثم وجہ اللہ، تم اللہ کو پالو گے، اللہ تو ہر طرف ہے۔ یہ تو ایک مسلمانوں کی وحدت کے لیے ہے کہ تم اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو یا اس طرف سمت کر کے نماز پڑھو، یہ تو صرف ایک وحدت کے لیے ہے، ورنہ فثم وجہ اللہ، تم ہر طرف اللہ تعالیٰ کو پالو گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وقالوا، انہوں نے کہا اتخذ، بنایا اللہ
بیٹا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اللہ نے فرمایا سبحانہ، وہ تو پاک ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، وہ بیٹوں سے پاک ہے، وہ باپ سے پاک ہے، نہ وہ کسی سے ہے نہ کوئی اس سے ہے. اس کی شان تو اللہ نے خود فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس نے جنا نہ کوئی اس سے جنا. آگے فرمایا کہ بلکہ اس کے لیے ہے ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے یہ سب اسی کے لیے ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. کل لہ قانتون، اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. جو بھی کائنات کے اندر لوگ ہیں، مخلوقات ہیں، سب اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدیع، موجد ہے، بنانے والا ہے، السماوات، آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وَإِذَا قَضَىٰ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے پھر کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اس کی شان یہ ہے کہ اذا قضا امرن، کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو فإنما، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یقول، وہ کہتا ہے اس کام کے لیے کہ کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. اسے کسی مشورے کی، کسی صلاح کی، اسے کسی چیز کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنے ارادوں میں بااختیار ہے اور اتنی ہی دیر لگتی ہے کسی کام کے کرنے میں کہ اللہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے. بس وہ کسی بیٹے کا محتاج نہیں ہے، کسی باپ کا محتاج نہیں ہے جیسے ہم لوگ ہیں. جو تو یہ یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز سے، ایسی چیزوں سے پاک ہے. وقال الذین، اور وہ لوگ لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے تھے، وہ لوگ انہوں نے کہا لولا، کیوں نہیں ہے ایسا کہ یکلمنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرتا، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. او یاتینا آیا، یا ہماری طرف اس کی کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. کذالک، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الذین، کچھ لوگ کہا کرتے تھے من قبلہم، ان سے پہلے، مثل قولہم، انہی جیسی بات. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اشارہ ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں. انہی کو ذکر اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح کچھ لوگ ان سے پہلے بھی تھے جو اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. قد، تحقیق، بینا، ہم نے بیان کی ہیں، آیات، اپنی نشانیاں، لقوم یوقنون، جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دی ہیں. جو عقل والے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، وہ ہماری نشانیوں کو دیکھ کر اور ان پر کیا کرتے ہیں، ایمان لے کر آ جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا، بے شک ہم نے ارسلناک، آپ کو بھیجا. نبی کریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرن، خوشخبری دینے والا بنا کر، نذیرن، اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسأل، اور آپ سے سوال نہیں ہوگا، عن اصحاب الجحیم، دوزخ والوں کے بارے میں. نبی کریم علیہ السلام تو چونکہ متفکر تھے اور محبت کرتے تھے انسانیت کو، اور اکثر ان خیالات میں تھے نبی کریم علیہ السلام کے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں کو بتاتے ہیں اور وہ عمل نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ خوشخبری بھی دینے والے ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں، لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے اس کے باوجود ان کا آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ جو دوزخ والے ہیں آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. اور یہ جن کے بارے میں آپ متفکر ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولن ترضیٰ، یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. آپ ان کے بارے میں جو مرضی کہہ لیں، جو مرضی کر دیں، جتنی مرضی ان سے آپ کو ہمدردی ہو، لیکن ولن ترضیٰ، اللہ نے فرمایا یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. عنک الیہود، یہ جو یہودی ہیں، ولن نصارا، اور یہ جو عیسائی ہیں، یہ آپ سے راضی ہو ہی نہیں سکتے. حتیٰ، یہاں تک کہ تتبع، آپ پیروی کریں، ملتہم، ان کے ملتہم، ان کے دین کی. جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہیں کریں گے، اسلام کو چھوڑ کے یہودیت اختیار نہیں کریں گے، یا اسلام کو چھوڑ کر نصرانیت اختیار نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی یہ آپ پر ایمان
नहीं लेकर आएंगे। कुल आप फरमा दे इन्ना हुदल्लाहि तहकीक हिदायत जो है अल्लाह की, हुवल हुदा वो अल्लाह तबारक व तआला ही की बताई हुई है। जो अहकामात अल्लाह ने इरशाद फरमा दिए हैं, हिदायत तो वही है। तुम अपनी तरफ से तौरात में तहरीफ कर लो, इंजील में तहरीफ कर लो, अपनी तरफ से ईमान की कोई डेफिनेशन बना लो, अपनी तरफ से अल्लाह को मानने की कोई तारीफ कर लो, वो कोई माने नहीं रखती। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हिदायत बेशक जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ही की बताई हुई है। वला इन तबाका अलबत्ता अगर तू पैरवी करेगा अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की, बादल्लज़ी उस चीज़ के बाद जाअका मिनल इल्मी जो तेरे पास इल्म आ चुका है, इल्म आने के बाद भी अगर आप उनके दीन की पैरवी करते हैं तो फिर माला का आपके लिए नहीं है मिनल्लाहि अल्लाह ताला के यहाँ मिन वलीयिन कोई दोस्त वला नसीर और ना ही कोई मददगार। अगर आप यहूदियत के साथ नस्रानियत के साथ मिलते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, फिर अल्लाह ताला के नज़दीक जो है वो कोई मददगार नहीं है और कोई जो है दोस्त नहीं होगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना वो लोग आतैना हुम जिनको हमने अता की अल किताब किताब यत्लूनहु और वो उसकी तिलावत भी करते हैं। और तिलावत किस तरह करते हैं? हक़्क़ तिलावत ही, जिस तरह की तिलावत करने का हक होता है, पढ़ते हैं फिर उसको समझते हैं फिर उस पर अमल भी करते हैं। अल्लाह ने फरमाया उलाइका युमिनून यही वो लोग हैं जो ईमान लाने वाले हैं। वमन यकफुर और जो शख्स कुफ्र करता है, इनकार कर देता है उसका जो हमने किताब अता की है, कुरान मजीद अता की है, अल्लाह का कलाम अता किया है, जो शख्स इसका इनकार कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है उलाइका हुमुल खासिरून यही लोग नुकसान उठाने वालों में से होते हैं। हमने सूरह बकरा का रकू नंबर 14 उसका तर्जुमा पढ़ा है। इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें बयान की हैं। सबसे पहले देखें, हमारा क्वेश्चन इस तरह से आता है, एक आयत लिखी होती है, उसका हमने तर्जुमा करना होता है उस आयत का, और उसके अंदर जो अहकाम या वाक़यात होते हैं उनको हमने तफसील से बयान करना होता है। अब ये 14वें रकू की पहली आयत है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया यहूदियत और नसरानियत, यहूदी और ईसाई ये आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। यानी यहूदी ये कहते हैं कि ईसाई राह हक पर नहीं है, क्योंकि ईसाई जो हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। अब ईसाई ये कहते हैं यहूदी हक पर नहीं है, क्योंकि ये जो है उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। इस आयत के आखिर में अल्लाह ने फरमाया एक कौम ऐसी भी है जिसके पास ना तौरात है ना इंजील है, किसी किस्म का कोई इल्म नहीं है, इसके बावजूद वो फरिश्तों को अल्लाह का बेटा कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया सारे बराबर हैं और क़यामत वाले दिन मैं इनके दरमियान क्या करूँगा, मैं खुद फैसला फरमाऊँगा। तमाम आयत ऐसी होंगी, हमारा नाम क्वेश्चन ऐसे ही होता है, आयत लिखी होती है और सवाल होता है मदरजा पाला आयत का तर्जुमा और इसके वाक़यात को तफसील से लिखें। हम जानते हैं कि तमाम रकूआत के शॉर्ट क्वेश्चन उसके आखिर से हम करते हैं, उन्हीं से हमारा टेस्ट होता है और उन्हीं से बोर्ड का टेस्ट भी होता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि तमाम MCQ हम इसके आखिर से करते हैं, वहीं से हमारा टेस्ट होता है, बोर्ड का टेस्ट भी वहीं से होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, आप मेहनत से इसकी तैयारी करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।